الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین سامعات، 28واں پارہ سورۃ الجمعہ کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی بچیوں کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے پہنچایا، خود سننا، پڑھا، پڑھانے والے ان سے اعلیٰ درجے کے خوش نصیب ہیں۔ مردوں کے اندر تو یہ رواج ہے، عورتوں کے اندر یہ قرآن کا درس یہ کم ہے۔ اس دور میں قرآن کریم کو صرف برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، ختم ہوتے ہیں، شبینے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے معنی مفہوم کو سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کو جتنے تک آدمی سمجھے گا نہیں، اتنے تک قرآن کو ماننے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حق ادا ہوگا کہ قرآن کریم کو پڑھے بھی صحیح، سمجھے بھی صحیح، پھر اللہ سمجھ کے مطابق، صحیح سمجھ کے مطابق عمل نصیب کرے۔ رب العالمین نے مثال تو یہودیوں کی دی ہے، تورات کے عالموں کی مثال دی ہے، تورات کو ماننے والوں کی مثال دی ہے۔ آدمی ذہان کرے تو قرآن کریم پڑھنے والے قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے تو ان کا انجام تو وہی ہوگا۔ مثال اللہ نے یہ دیا ہے کہ جن کو اللہ نے تورات دی، لے لی، پڑھا، اپنے پاس رکھا، لیکن پڑھ کے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے گدھا ہو۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ خیال کرنا ذرا، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ بے عمل آدمی اس کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر تفسیریں لاد لو، احادیث مبارکہ اس کی پیٹھ پہ ہوں، وزن تو اٹھائے گا، لیکن ہے تو گدھے کا گدھا، اسے کیا پتہ ہے۔ قرآن و سنت کا عالم ہو اور اس کے مطابق عقیدہ ایمان نہ ہو تو یہ بھی گدھے کے مطابق ہے۔ یہی اللہ نے مثال دی ہے۔ یہ قرآن کریم کا پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا اس لیے ہوتا ہے کہ قرآن کو آدمی مانے بھی صحیح، سمجھے بھی صحیح، اس کے مطابق عمل بھی کرے، تاکہ یہودیوں کی مانند آدمی نہ ہو۔ یہودیوں نے تورات انجیل کو چھوڑ کے اپنی طرف سے کتابیں بنائی، اپنا نصاب بنایا، لوگوں کے سامنے یہ پیش کیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا وما هو من الکتاب، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔
اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کیسے سمجھتے کہ انہوں نے یہ ایسا کیا؟ آج دیکھ رہے ہیں، مسلمان سے سوال کرو تمہارا نصاب کون سا ہے، میرے خیال کے مطابق 1000 میں سے ایک آدمی اگر جواب دے کہ قرآن کریم ہمارا نصاب ہے تو ہو سکتا ہے 999 آدمی یہ جواب نہیں دیں گے۔ کیوں؟ ان کو اس نصاب کے ساتھ لگایا نہیں گیا، اس کا بتایا نہیں گیا۔ تعلیم قرآن کی ہے نہیں، تعلیم کا جب لفظ آتا ہے تو قرآن کا نام نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمارے مشائخ پہ، اساتذہ کرام پہ کروڑ ہار رحمتیں نازل فرمائے، اور ان علماء کرام پہ، ان عالمات پہ جنہوں نے اللہ کی کتاب اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو من و عن پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے اور آگے سمجھایا بھی ہے۔ آج انسان مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ قرآن مان، مسلمان کو کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے سورۃ جمعہ کے اندر مثال تو یہودیوں کی دی ہے کہ تورات کے ماننے والے، تورات کو پڑھنے والے، تورات کے مطابق عمل نہیں کیا انہوں نے، تورات کو پڑھ کے ماننے کا دعویٰ کر کے روٹی اس سے کھائی ہے، اپنی گدیاں چمکائی ہیں، اپنی پیری مریدی بڑھائی ہے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے گدھا ہے، بوجھ ڈال دو گدھے کو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے بوجھ کے۔ آج اگر اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کا کیا کہیں گے کہ خیر ہے یہ مسلمان ہے؟ اللہ نے یہ مثال کس لیے دی ہے؟ آپ یہی سن رہے تھے آخری صورتوں کے اندر جب مسئلہ بیان کرو گے ہر قسم کے طعن و تشنیع آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، مسئلے کو زیادہ بیان کرو، مسئلے کو کیا کرو؟ زیادہ بیان کرو۔ جتنا مسئلہ کھول کے بیان کرو گے اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے میری مدد، نصرت اللہ کے پاک نبیوں کے ساتھ اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ ماننے والے اس وقت تھے ان کے ساتھ تھی اور آج نہیں ہے، یہ قیامت تک ہے، لیکن ماننا، یہی صورت عصر کا خلاصہ سن رہے تھے، مانے بھی صحیح اور اس کے مطابق عمل بھی تو کرے نا، اور آگے عمل کرے گا، ایک دوسرے کو بھی کہے اسی پہ پکا رہے، پکا رہے گا تو پھر دعائیں لوگ نہیں دیں گے، تکلیفیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں تو صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق دے، اللہ اس مجلس کو بابرکت فرمائے۔ حافظ سیف الدین صاحب فرما رہے ہیں کہ روٹی کی دیر ہو جائے گی، اس لیے میں انہی الفاظ پہ اختتام کرتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔